کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں، ایک تو ایک حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منحوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو. کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں، ایک تو ایک حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منحوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بولے اب تیرے پاس دھیلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو. کیونکہ میں اس کو منحوس اس لیے کہہ رہا ہوں، کم بخت ہے کچھ بھی نہیں، مگر ہاتھ کہاں مارے گا. کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں، تمہاری ارننگ کیا ہے. وہ حضرت میں وہاں پکوڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے. تو بھائی اپنی پکوڑے کا کاروبار کوئی غلط نہیں ہے، پکوڑے والے بھی جنت میں جائیں گے، ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں اپنا حساب دیکھ کے کیا کرنا چاہیے، چادر اپنا پاؤں دیکھ کے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. تو جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں میں. کیا کہہ رہا تھا میں یار، تمہیں بٹھایا ہوا کس لیے یہاں پہ میں نے، میرا دماغ 20 طرف چل رہا ہوتا نہیں کی ٹائم پہ. بات کیا چل رہی تھی میں نے جواب کی. ہاں جہیز جو نبی نے دیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، وہ تو بہت مسکین تھے. تو اگر کسی کا داماد اتنا مسکین ہے، لوگ اس کو رشتہ دیتے نہیں ہیں. اور اب وہ اچھا ہے، آپ سمجھ رہے مسکین تو بہت ہے، مگر بڑا نائس پرسن ہے، بڑا تمیزدار آدمی ہے، پھر بھی نہیں دیں گے، یہ مجھے پتا ہے. لیکن اگر کسی کو واقعی اچھا لگ رہا ہے کہ یار ایجوکیٹڈ ہے، یا اس میں کوئی گٹس ہے، اتنے زبردست ہیں، تو کوئی بات نہیں، پیسہ نہیں ہے، ہم ایسے داماد کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر اپنی بیٹی ایسے کو دیا جائے. لیکن ڈر یہ ہے کہ بھائی یہ تو دال کھلائے گا، اور بیٹی ہمارے اس لائف جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اونچا ہے، تو پھر اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس کو جہیز بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تعاون بھی، کیونکہ داماد بھی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے جو لالچی ہونے کی بیس پہ جہیز لیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو بھائی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے وہ. تو اس لیے میرے بیان کو غلط کٹنگ کر کے نہ چلایا جائے، اور اس کو ایشو نہ بنایا جائے، اور سنجیدہ شیعہ